دیکھچیا دہیا دھوئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اشترى عبدا فقبضه فادعى عيبا لم يجبر على دفع الثمن حتى يحلف البائع او یقیم المشتری البینہ۔ جس نے غلام خریدا اور اس پر قبضہ کر لیا، پھر مشتری نے عیب کا دعویٰ کیا، تو قاضی کی طرف سے ثمن کی ادائیگی پر مجبور نہیں کیا جائے گا جب تک کہ بائع قسم نہ کھا لے یا مشتری اس پر بینہ قائم نہ کر دے۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ مثلا زید نے غلام خریدا، خیر ابھی قیمت نہیں دیا تھا کہ غلام پر قبضہ کیا، اور اس نے قاضی سے یہ کہا کہ جو غلام میں نے خریدا ہے یہ غلام تو عیبدار ہے، اور مشتری جو ہے تو کہہ رہا کہ یہ عیبدار ہے، اور بائع جو ہے کہہ رہا نہیں یہ عیبدار نہیں تھا۔ اب یہ اختلاف ہوا، معاملہ قاضی کے ہاں پہنچا، تو قاضی جو ہے مشتری کو ثمن کی ادائیگی پر مجبور نہیں کرے گا جب تک کہ بائع یہ قسم نہ کھا لے کہ میرے پاس جب یہ تھا تو اس کے اندر کوئی عیب نہیں تھا، یا مشتری جو ہے بینہ قائم کر دے۔ مشتری اگر بینہ قائم کر دے کہ اس کے پاس گواہ ہو کہ ہاں جب یہ خریدا ہے قبضہ کیا تو اس میں عیب تھا، تو اگر بینہ قائم ہو جائے تو پھر مشتری کو قاضی جو ہے ثمن کی ادائیگی پر مجبور نہیں کرے گا، اور جو ہے مبی جو ہے اس بائع کو واپس کر دے گا۔ لیکن اگر اس کے پاس بینہ نہ ہو تو اب جو ہے بائع سے جو قسم لے گا، بائع اگر قسم کھا لے کہ یہ جب تک میرے پاس تھا تو اس کے اندر کوئی عیب نہیں تھا، اگر بائع قسم کھا لے اور مدعی کے پاس گواہ بھی نہ ہو، مشتری کے پاس کوئی گواہ نہ ہو، تو ظاہر کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، تو اب قاضی جو ہے مجبور کرے گا کہ رہے ثمن کی ادائیگی کرو۔ فرماتے ہیں کہ من اشتری عبدا، جس نے کوئی غلام خریدا، فقبضہ، تو مشتری نے غلام پر قبضہ کیا، فادعى عیبا، اس نے عیبدار ہونے کا دعویٰ کیا، تو لم یجبر علی دفع الثمن، تو مشتری مجبور نہیں کیا جائے گا ثمن کی ادائیگی پر جب تک کہ بائع قسم نہ کھا لے کہ اس کے پاس عیب دار نہیں تھا، یا یہ کہ مشتری جو ہے بینہ قائم نہ کرے، لِأَنَّهُ أَنْكَرَ وُجُوبَ دَفْعِ الثَّمَنِ، کیونکہ وہ انکار کر رہا ثمن کی ادائیگی کے وجوب کو۔ مشتری جو ہے یہ قسم گویا انکار کر رہا ہے کہ میرے اوپر ثمن کی ادائیگی واجب نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ بتا رہا کہ عیب دار ہے یہ، حیث انکر تعین حقہ بدعوی العیب، کہ اس نے جو ہے انکار کیا ہے اپنے حق کا، جو ہے حق کے متعین ہونے کا عیب کے دعویٰ کی وجہ سے دعویٰ کیا کہ مبی میں عیب تھا، اس لیے جب عیب دار ہے تو اب مبی کو میں نہیں لوں گا، تو مبی کے اندر اپنے دعویٰ کا انکار کیا، جب دعویٰ کا انکار کیا تو اب ثمن کی ادائیگی بھی اس پر واجب نہیں ہوگی۔ وہ دفع الثمن، اور ثمن کی ادائیگی کا بھی اس نے انکار کیا کہ ثمن میں نہیں ادا کروں گا۔ اولا لِيَتَعَيَّنَ حَقُّهُ بِإِزَاءِ تَعْيِينِ الْمَبِيعِ، تاکہ اس کا حق جو ہے بائع کا حق مبیع کی تعین کے مقابل میں متعین ہو جائے، تو اگر وہ قبول کر لیتا مبیع کو تو اب بائع کا حق جو ہے مبیع کے عوض یعنی ثمن پر واجب ہو جاتا، تو لِأَنَّهُ لَوْ قَضَىٰ بِالدَّفْعِ، تو اب قاضی جو ہے اسے مشتری کو مجبور نہیں کرے گا ثمن کی ادائیگی پر۔ کیوں نہیں؟ کہ آج جو ہے مشتری کو قاضی مجبور کر دے کہ نہیں مبیع تم نے قبضہ کر لیا ہے تو ثمن کی ادائیگی کرو، اور ثمن کی ادائیگی کا اگر حکم قاضی دے دے اور 2 دن 4 دن کے بعد جب جو ہے مشتری کے جو گواہ ہیں وہ آ جائیں اور قاضی کے پاس گواہی دے دیں کہ صاحب کہ اس نے جب قبضہ کیا ہے تو مبیع کے اندر عیب تھا، تو جب 2 گواہ گواہی دے دیں کہ وہ مبیع کے عیب دار ہونے کے، تو قاضی کو اپنا فیصلہ بدلنا پڑے گا، وہ کہے گا کہ ٹھیک ہے تو مبیع واپس کر دو، اور بائع کو اپنے بائع سے کہیں گے تم ثمن واپس کر دو، تو قاضی اپنا فیصلہ بدلنے پر مجبور ہو جائیں گے،
تو فیصلہ بدلنا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے پہلے ہی ثمن کی ادائیگی پر مجبور نہیں کریں گے۔ کہتے ولی انہ لو قضا بالدفع، کیونکہ اگر قاضی جو ہے ثمن کی ادائیگی کا فیصلہ کر دے، فلعلہ یظہر العیب، تو ہو سکتا ہے کہ عیب ظاہر ہو جائے گواہوں کی وجہ سے، فینتقض القضاء، تو اب قاضی کا فیصلہ ٹوٹ جائے، ولا یقضی بہ صونا لقضائہ، تو قاضی جو ہے مشتری پر ثمن کی ادائیگی کے لیے مشتری کو مجبور نہیں کرے گا ثمن کی ادائیگی کا، قاضی یہ اس کا فیصلہ نہیں کرے گا، کس کا فیصلہ؟ کہ ثمن کی ادائیگی کا فیصلہ نہیں کرے گا اپنے فیصلے کی حفاظت کے لیے، تاکہ جو ہے مشتری کے گواہ آ جائیں اور اس کا فیصلہ ٹوٹ جائے، تو اپنے فیصلے سے کی حفاظت ضروری ہے، اس لیے قاضی مشتری کو ثمن کی ادائیگی پر مجبور نہیں کریں گے۔ فَإِنْ قَالَ الْمُشْتَرِي شُهُودِي بِالشَّامِ اُسْتُحْلِفَ الْبَائِعُ وَدُفِعَ الثَّمَنُ، اسی مسئلے میں اگر قاضی نے مشتری سے کہا کہ اپنے گواہ لاؤ، اور قاضی سے مشتری نے کہا ہمارے گواہ تو ککر سنڈا میں ہیں اور وہاں سے کیسے یہاں آئیں گے، یعنی اتنی دور کا ہے کہ وہاں سے آنے میں دقت ہو، مثلا مدت مسافت پر ہو، تو اب جب ان کے گواہ نہیں آ سکتے ہیں تو ایک ہی صورت ہے البینۃ علی المدعی، کہ مدعی پر جو ہے یہاں بینہ نہیں، تو الیمین علی من انکر، تو بائع جو ہے یہ مبی کے اندر عیب سے انکار کر رہے ہیں، تو بائع سے قسم لیں گے، اور اگر قسم کھا لے وہ، تو قاضی جو ہے فیصلہ کرے گا کہ مشتری ہے ثمن ادا کر دے۔ فَإِنْ قَالَ الْمُشْتَرِي شُهُودِي بِالشَّامِ، اگر مشتری یہ فیصلہ کہہ دے کہ میرے گواہ تو شام میں ہیں، تو اُسْتُحْلِفَ الْبَائِعُ، تو بائع سے قسم لی جائے گی، وَدُفِعَ الثَّمَنُ، اور ثمن ادا کر دیا جائے گا، کیوں؟ اس لیے کہ جب جو ہے مدعی بینہ پیش کرنے سے قاصر ہو جائے تو صورت میں جو ہے مدعا علیہ پر حلف ہے، یعنی اذا حلفا ولا، تو ثمن کی ادائیگی، تو وہ دفعہ ثمن، تو ثمن جو ہے بائع کو ادا کر دیا جائے گا، کب؟ اذا حلفا، جب وہ قسم کھا لے، ولا ينتظر حضور الشہود۔ اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ جب مشتری یہ کہہ رہا کہ ہمارے گواہ ملک شام میں ہیں، تو کیوں نہ انتظار کر لیا جائے، جب وہ آئیں قاضی کے ہاں گواہی پیش کر دیں گے۔ کہا اس کے انتظار کرنے میں مدعی کا بائع کا نقصان ہے، کیونکہ اب وہ 2 سال کے بعد آتے ہیں کہ 3 سال کے بعد آتے ہیں، اب وہ جو ہے گواہ جب آئیں گے تو گواہ کے آنے کے بعد قاضی کے ہاں معاملہ پیش ہوگا، قاضی فیصلہ کرے گے مبی کی واپسی کے بعد، تو 2-3 سال کے بعد تو اس میں اور عیب پیدا ہو جائے گا، پھر اس وقت جو ہے مشتری واپس کرے گا تو بائع ثمن کہاں سے واپس کرے گا، اور پھر جو ہے اس مبی کو لینے والا کوئی نہ نکلے، تو اس سلسلے میں بائع کے لیے حرج اور ضرر ہے۔ فرماتے ولا ينتظر حضور الشہود، اور گواہوں کے حاضر ہونے کا انتظار نہیں کیا جائے گا، تو لأن فی الانتظار ضررا بالبائع، کیونکہ گواہوں کے انتظار میں بائع کا ضرر ہے، نقصان ہے، ولیس فی الدفع کثیر ضرر بہ، اور کہ ثمن کی ادائیگی میں زیادہ نقصان ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر گواہوں کا انتظار کیا جائے تو بائع کا نقصان ہوگا، اور ثمن کی ادائیگی کا حکم دے دیا جائے تو اس میں جو ہے مشتری کا ضرر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آج جو ہے مشتری ثمن ادا کر دے، اور پھر جب گواہ آئیں گے سال بھر کے بعد، 2 سال کے بعد، تو مبی کی واپسی کا حکم ہوگا، اور پھر بائع سے جو ہے ثمن دلایا جائے گا، تو اس سلسلے میں مشتری کا بھی تو نقصان ہے کہ وہ پیسے جو ہے اس نے 2 سال پہلے دیے ہیں اور آج بھی اتنے ہی پیسے واپس لیں گے، تو 2 سال کے بعد اتنے ہی پیسے واپس لیں گے تو اس کی مالیت گھٹ چکی ہوگی، اور بائع کو مشتری کو آج ضرورت ہے کہ پیسے مل جاتے تو یہ دوسرا غلام خرید لیتا، پیسے بھی نہیں مل رہے ہیں اور دوسرا غلام بھی نہیں خرید سکتا، تو اس لیے جو ہے مشتری کو بھی ضرر ہے۔ تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ہاں ضرر تو ہے ثمن کی ادائیگی میں، لیکن یہ ضرر کثیر نہیں ہے، اور
اس کے لیے اور گواہوں کے حاضر ہونے کا انتظار کرنے میں بائع کے لیے ضرر کثیر ہے۔ فرماتے ہیں کہ فَإِن ولا ينتظر حضور الشہود، اور گواہوں کے حاضر ہونے کا انتظار نہیں کیا جائے گا، کہ لأن فی الانتظار ضررا بالبائع، کیونکہ اس کے انتظار کرنے میں بائع کے لیے ضرر ہے، ولیس فی الدفع کثیر ضرر، اور ثمن کی ادائیگی میں ضرر تو ہے مگر کثیر ضرر نہیں ہے، کیوں لأنہ علی حجتہ، کیونکہ وہ اپنی حجت اور دلیل پر ہے۔ اما اذا نقلا لازم العیب، لیکن جب مشتری جو ہے بائع قسم کھانے سے انکار کر دے، جب قاضی اسے کہے اچھا قسم کھاؤ کہ عیب نہیں تھا، اگر وہ قسم کھانے سے انکار کر دے تو لازم العیب، تو عیب لازم ہو جائے گا، تو لأنہ حجت فی، کیونکہ یہاں مدعا علیہ کا قسم کھانے سے انکار کرنا یہ مدعی کے لیے حجت و دلیل ہے۔ ومن اشترى عبدا فادعى عباقا لم يحل في البائع حتى يقيم المشتری البینۃ انہ ابقى عنده۔ زید نے غلام خریدا، اب زید نے بائع سے کہا کہ جو غلام میں نے خریدا ہے یہ باب الاختر جو ہے یہ تو بھگیڑو غلام ہے، تو بھاگ رہا ہے، اور وحید الرحمن کہہ رہا نہیں یہ میرے پاس تھا تو بھاگتا نہیں تھا، یہ تو آپ ہی کے پاس بھاگ رہا ہوگا۔ تو اب جو خریدنے والے نے دعویٰ کر دیا کہ بابو الاختر جو یہ غلام ہے یہ بھگیڑو ہے، بھاگ رہا ہے، تو اب بائع سے جو ہے قسم جو ہے کھلائیں گے، وحید الرحمن سے قسم کھلائیں گے اس کے بھگیڑو ہونے پر یا نہیں۔ فرماتے ہیں کہ من اشتری عبدن، جس نے غلام خریدا، فادعا عباقا، عباق کہتے ہیں غلام کے بھاگنے کو، کہ پھر مدعی نے مثلا میں نے دعویٰ کیا کہ یہ غلام بھگیڑو ہے، بھاگنے والا، تو لم یحل فی البائع، تو بائع سے حلف نہیں لیا جائے گا، حتی یقیم المشتری، یہاں تک کہ مشتری جو ہے بینہ قائم کر دے کہ انہ ابقى عنده، کہ وہ اس کے پاس بھاگا ہے۔ مثلا پہلے میں دعویٰ کروں کہ یہ غلام ہمارے پاس سے بھاگ چکا ہے، بھاگتا رہتا ہے، اور لیکن صرف ہمارے دعویٰ کرنے سے مدعا علیہ سے بائع سے قسم نہیں لیں گے، پہلے میں یہ بینہ سے ثابت کروں کہ یہ میرے پاس رہتے ہوئے غلام بھاگ گیا، تو دو گواہ سے میں اس کے بھگیڑو ہونے کو ثابت کروں، پھر اس کے بعد مدعا علیہ یعنی بائع یہ قسم کھائے کہ میرے پاس سے تو کبھی نہیں بھاگا ہے۔ من اشتری عبدن، جس نے غلام خریدا، فادعى عباقا، تو مشتری نے غلام کے بھگیڑو ہونے کا دعویٰ کیا، تو بائع سے قسم نہیں لی جائے گی جب تک کہ مشتری اس بات پر قسم نہ کھا لے کہ اس بات پر بینہ نہ پیش کر دے کہ یہ غلام اس کے پاس سے بھاگا ہے۔ والمراد التحلیف علی انہ لم یابق عنده، اور کہتے ہیں مراد جو ہے کہ بائع سے قسم نہیں لی جائے گی، کہتے ہیں بائع سے قسم لینے سے مراد یہ ہے کہ یہ قسم کھائے کہ اس کے پاس سے نہیں بھاگا ہے، کہ علی انہ لم یابق عنده، کہ اس کے بائع کے پاس سے غلام کبھی نہیں بھاگا ہے، یہ قسم کھائے گا بائع۔ تو لأن القول وإن كان قوله، کیونکہ یہاں اس مسئلے میں اگرچہ بائع کی بات معتبر ہوگی، لیکن انکارہ انما یعتبر بعد قیام العیب، لیکن قسم کھانے سے انکار اس وقت معتبر ہوگا کہ پہلے جو ہے عیب کے قائم ہونے پر بینہ پیش کر دیا جائے، پہلے میں یہ ثابت کر دوں کہ ہاں یہ غلام جو ہے بھگیڑو ہے۔ فرماتے ہیں وَإِن كَانَ قَوْلُهُ لِأَنَّ الْقَوْلَ وَإِن كَانَ قَوْلُهُ، کہتے اس مسئلے میں اگرچہ بائع کی بات معتبر ہوگی، کیوں اس لیے کہ بھگیڑو ہونے سے وہ منکر ہے، لیکن بائع کا انکار اس وقت معتبر ہوگا جب کہ عیب کا قائم ہونا ثابت ہو جائے، مشتری کے ہاتھ میں، کہ مشتری کے قبضے میں رہتے ہوئے عیب دار ہونا ثابت ہو جائے۔ وہ معرفتہ بالحجت، اور اس کی معرفت کہ یہ ہمارے پاس سے مشتری کے پاس سے بھاگا ہے یا نہیں یہ گواہوں سے ثابت ہوگا۔ فَإِذَا أَقَامَهَا حُلِّفَ بِاللَّهِ، اور جب مشتری نے یہ حجت قائم کر دیا، بینہ قائم کر دیا
کہ یہ غلام اس کے پاس سے رہتے ہوئے بھاگ چکا ہے، تو حلف باللہ، تو مشتری سے قسم، مدعا علیہ یعنی بائع سے قسم لی جائے گی کہ بائع یہ قسم کھائے کہ لقد باعہ وسلم الیہ وما ابقى عنده قط، وما میں ما نافیہ ہے، اور جب مشتری بینہ قائم کر دے اس کے بھاگنے پر، تو مدعا علیہ یعنی بائع سے یہ قسم لی جائے، وہ کہے کہ خدا کی قسم میں نے غلام کو بیچا اور اس کے مشتری کے حوالے کیا، لیکن ہمارے پاس سے اس کے پاس سے کبھی وہ غلام نہیں بھاگا ہے۔ کیا قسم کھائے گا کہ میں نے اس غلام کو بیچا اور مشتری کے حوالے کر دیا، لیکن کبھی بھی یہ غلام میرے پاس سے نہیں بھاگا ہے۔ کذا قال فی الکتاب، ایسے ہی جو ہے کتاب میں مذکور ہے، کہ کتاب مبسوط میں بھی ہے۔ وَإِنْ قَاشَا حَلَّفَهُ بِاللَّهِ، یا اگر چاہے تو قاضی اس طرح قسم لے لے کہ ما لہو حق الرد علیک من الوجہ الذی یدعی، کہ جو ہے با اس طرح قسم کھائے کہ خدا کی قسم کہ اس کو اس طریقے پر واپس کرنے کا حق نہیں ہے جس طرح سے وہ دعویٰ کر رہا ہے۔ یہ مشتری کو قاضی سے کہے کہ خدا کی قسم اس مشتری کو اس جہت سے واپس کرنے کا حق نہیں ہے جس جہت سے دعویٰ کر رہا ہے، اور دعویٰ کر رہا ہے غلام کے بھگوڑے ہونے پر، اور یہ غلام ہمارا بھگوڑا نہیں ہے۔ یا اس طرح قسم کھائے، او باللہ ما ابقى عنده قط، یہ قسم کھائے کہ خدا کی قسم یہ غلام اس کے پاس سے کبھی نہیں بھاگا ہے، یہ بھی قسم کھا سکتا ہے۔ اما لا يحلفه بالله لقد باعوا وما به هذا العيب، ہاں لیکن جو ہے قاضی اس طرح قسم نہیں کھلائے گا کہ کہو تم قسم کھاؤ کہ خدا کی قسم تم نے غلام کو بیچا اور تمہارے پاس ہی عیب نہیں تھا، کہتے ہیں، اور لیکن اس طرح قسم نہیں کھلائے گا بائع کو کہ اس نے بیچا اور خدا کی قسم اس کے پاس یہ عیب نہیں تھا، یعنی بیچنے وقت یہ عیب نہیں تھا، بھگیڑو نہیں تھا وہ۔ ولا باللہ لقد باعہ وسلمہ وما بہ ھذا العیب، کہتے ہیں اور یہ بھی قسم نہیں کھائے گا کہ خدا کی قسم میں نے جو ہے اسے بیچا اور اسے مشتری کے حوالے کیا، حالانکہ اس میں یہ عیب نہیں تھا، اس طرح قسم نہیں کھائے گا۔ کیوں کہ لأن فیہ ترک النظر للمشتری، کیونکہ اس طرح قسم کھانے میں مشتری کے ساتھ شفقت کو ترک کرنا ہے۔ کیوں لأن العیب قد یحدث بعد البیع قبل التسلیم، کیونکہ عیب تو بیع کے بعد بھی ہو سکتا ہے، مشتری کے سپرد کرنے سے پہلے بھی ہو سکتا ہے، اور وہو موجب للرد، اور وہ عیب جو بیع ان کے منعقد ہونے کے بعد اور مشتری کے سپرد کرنے سے پہلے پیدا ہو، وہ عیب موجب رد ہوتا ہے۔ اور اس نے یہ قسم کھا لیا کہ خدا کی قسم میرے بیچنے اور سپرد کرنے تک یہ عیب نہیں تھا، تو جب سپرد کرنے تک کہیں گے تب تو یہ واپسی نہیں ہو سکتی ہے۔ ہاں کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ بیچا ہو اس وقت عیب نہ ہو، لیکن جب سپرد کر رہا تھا تب عیب پیدا ہو گیا تھا۔ کہتے اس میں مشتری کے جو ہے کے لیے شفقت کو ترک کرنا ہے، کیونکہ عیب کبھی خرید بیع کے بعد اور مشتری کے حوالے کرنے سے پہلے بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ عیب موجب رد ہے، انہیں واپس کرنے کا موجب ہے۔ والاول ذہول عنہ، اور والثانی یوہم تعلقہ بالشرطین، پہلی صورت میں یہ ذہول کا جو ہے یہ ذہول ہو سکتا ہے۔ پہلی صورت کیا ہے؟ قسم کھایا باللہ لقد باعہ وما بہ ھذا العیب، کہ خدا کی قسم میں نے یہ بیچا، اس غلام کو فروخت کیا، لیکن غلام میں عیب نہیں تھا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ قسم کھانے کے وقت اس کی توجہ نہ رہی ہو کہ غلام میں عیب تھا کہ نہیں تھا، اور غلام میں عیب تھا لیکن اسے یاد نہ رہا ہو، تو اس طرح قسم کھانے میں ذہول کا بھی احتمال ہے۔ اور دوسری صورت کیا ہے؟ دوسری صورت یہ کہ خدا کی قسم میں نے غلام بیچا اور مشتری کے حوالے کیا اور اس میں یہ عیب نہیں تھا، تو گویا معلق کیا ہے دو شرطوں پر، ایک بیچنے اور دوسرے سپرد کرنے پر، کہتے ہیں، اور دوسری میں یہ وہم ہوتا ہے کہ یہ عدم عیب کا تعلق دو شرطوں سے ہے، کہ بیچنے اور سپرد کرنے سے،
فَيَتَأَوَّلُهُ فِي الْيَمِينِ عِنْدَ قِيَامِهِ وَقْتَ الْبَيْعِ دُونَ التَّسْلِيمِ۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ بیچنے والا بہت چالاک رہا ہو اور وقت بیع جو ہے عیب تو نہیں تھا، لیکن سپرد کرنے کے وقت عیب پیدا ہو گیا تھا، اور قسم اس طرح کھا رہا کہ خدا کی قسم بیچنے اور سپرد کرنے کے وقت اس میں نہیں تھا۔ تو صحیح کہ بیچنے کے وقت تو عیب نہیں تھا، لیکن مشتری کے سپرد کرنے کے وقت اس میں عیب پیدا ہو گیا تھا۔ تو اب چالاکی سے جو ہے دو شرطوں پر معلق کر دیا، تاکہ جو ہے مشتری یہ سمجھے کہ ہاں یہ صحیح کہہ رہا ہے، حالانکہ جو ہے کہ یہ اس میں فراڈ کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں دوسری صورت میں یہ وہم ہوتا ہے کہ عیب نہ ہونا یہ دو شرطوں کے ساتھ معلق ہے۔ فَيَتَعَوَّلُهُ فِي الْيَمِينِ عِنْدَ قِيَامِهِ وَقْتَ التَّسْلِيمِ دُونَ الْبَيْعِ۔ تو بائیں جو ہے تعویل کرے قسم کی کہ عیب تو بیچنے کے وقت تھا مگر سپرد کرنے کے وقت جو ہے نہیں تھا، کہ ہاں فَتَعَوَّلُهُ فِي الْيَمِينِ، تو قسم میں تعویل کرے کہ عیب جو ہے وقت تسلیم کہ مشتری کے حوالے کرنے کے وقت تو عیب تھا، لیکن جو ہے بیع کے وقت عیب نہیں تھا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ بیع کے وقت تو عیب تھا، لیکن اس نے گھما پھرا کر کے بات کرتی جس سے ثابت ہو کہ بیع کے وقت بھی عیب نہیں تھا اور سپرد کرنے کے وقت بھی عیب نہیں تھا۔ حالانکہ بیچنے کے وقت تو عیب نہیں تھا، لیکن سپرد کرنے کے وقت عیب تھا۔ تو اس کو دو شرطوں میں معلق کر دیا، تو اب سمجھنے والے سمجھیں گے کہ ٹھیک ہے، جب اس نے اس کے حوالے کیا اس وقت عیب نہیں تھا، اس لیے اس طرح قسم نہیں کھائیں گے۔ وَلَوْ لَمْ يَجِدِ الْمُشْتَرِي بَيِّنَةً عَلَىٰ قِيَامِ الْعَيْبِ عِنْدَهُ، اور اگر مشتری کے پاس گواہی نہ ہو کہ وہ گواہی سے ثابت کر دے کہ اس کے پاس مبیع میں عیب تھا۔ کہتے ہیں اگر مشتری بینہ نہ پائے اپنے پاس جو ہے مشتری یا مبیع کے اندر عیب کے قائم ہونے پر، وہ ارادہ تحلیف البائع، اور بائع سے جو ہے اللہ کی قسم کھلانے کا ارادہ کرے، تو اب یہ کہے کہ تو اب اس طرح قسم کھائے کہ ما نعلم انہ ابقى عنده، تو یحلف علی قولہما، تو اب جو ہے وہ قسم اس صاحبین کے قول پر اس طرح قسم کھلائے گا کہ خدا کی قسم میں نہیں جانتا ہوں کہ وہ اس کے پاس سے کبھی جو ہے بھاگا ہو۔ یہ صاحبین قول پر واختلف المشائخ، اور مشائخ کا اس میں اختلاف ہے امام اعظم کے قول کہ امام اعظم کے نزدیک جو ہے قسم کھلائیں گے یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ لہما، صاحبین کی دلیل یہ ہے کہ ان الدعوی معتبرۃ حتی ترتب علیہ البینہ، کہ یہ دعویٰ معتبر ہوتا ہے اور کیوں، تاکہ اس پر بینہ مرتب ہو، پہلے دعویٰ ہوتا ہے پھر اس کے بعد بینہ۔ فقضا یترتب التحلیف، تو ایسے ہی حلف کا ترتب ہوتا ہے کہ پہلے دعویٰ ثابت ہو پھر حلف کا جو ہے ترتب ہوگا۔ وَلَہُ، امام اعظم کی دلیل علی ما قالہ البعض، جیسا کہ بعض فقہا نے فرمایا کہ جو ہے باعث سے قسم نہیں لی جائے گی، تو ان الحلف یترتب علی دعوی صحیحۃ، کہ حلف کا ترتب ہوتا ہے دعوی صحیحہ پر، ولیست تصح الا من خصم، اور یہ دعویٰ جب صحیح ہوتا ہے کہ خصم سے، ولا یعتبر خصما فیہ الا بعد قیام العیب، اور صورت مسئلہ میں مشتری کا خصم ہونا ثابت ہی نہیں ہوتا جب تک کہ وہ عیب قائم نہ ہو جائے۔ اگر مشتری یہ ثابت کر دے گواہوں سے کہ ہاں اس کے قبضہ کرنے کے بعد جو ہے مبیع کے اندر عیب تھا، تو اب اگر ثابت ہو جائے بینہ سے، تب وہ دوسرے فریق سے قسم لیں گے۔ فرماتے ہیں کہ حلف مرتب نہیں، حلف کا ترتب نہیں ہوتا ہے مگر دعوی صحیحہ پر، اور دعوی صحیحہ نہیں ہوتا مگر خصم سے، اور خصم نہیں ہوتا ہے مگر جو ہے عیب کے قیام کے بعد۔ وَإِذَا نَقَلَ عَنِ الْيَمِينِ، اور جب بائع نے قسم کھانے سے انکار کر دیا تو عندہما یحلف ثانیاً، تو امام اعظم امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک جو ہے قسم لی جائے گی دوبارہ، کہ للرد علی الوجہ الذی قدمناہ، کی دوبارہ قسم لی جائے گی اس طریقے پر واپس کرنے کے جیسا کہ ہم نے بیان کیا۔ قال رضی اللہ عنہ،
صاحب ہدایہ نے فرمایا کہ اذا کانت دعوی فی اباق الکبیر یحلف ما ابقاء ذو بلغ، کہ جب کہ مشتری کا یہ دعویٰ ہو بڑے یعنی بالغ غلام کے بھاگنے میں، تو اب جو ہے بیچنے والے سے قسم لی جائے گی کہ اس کے پاس سے کبھی نہیں بھاگا ہے، کہ یہ کبھی بھاگا نہیں جب سے یہ بالغ ہوا۔ کیوں؟ لأن الاباق فی الصغر لا یجب رده، کیونکہ بچوں میں نابالغ بچوں میں بھاگنا جو ہے یہ جو ہے لا یجب، تو یہ موجب رد نہیں ہوتا بلوغ کے بعد۔ اگر کوئی غلام جو ہے نابالغی حالت میں بھاگتا ہو اور تو بالغ ہونے کے بعد عیب شمار نہیں کیا جائے، کیونکہ بچوں کی خصلت میں کھیل کود ہے، شعور کی کمی ہے۔ اگر کوئی غلام نابالغی کی حالت میں بھاگتا رہا ہو اور بالغ ہونے کے بعد نہ بھاگتا ہو تو یہ عیب شمار نہیں ہوگا۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ یہ بالغ کے بھاگنے کا دعویٰ جو ہے جب ہو تو باعث سے قسم لی جائے گی، خدا کی قسم جب سے یہ بالغ ہوا ہے تب سے یہ ہمارے پاس سے نہیں بھاگا ہے۔ لأن الاباق فی الصغر لا یجب رده بعد البلوغ، کیونکہ جو ہے نابالغی میں بھاگنا یہ واجب نہیں کرتا ہے بالغ ہونے کے بعد اس کے رد کرنے کو۔